شروع کرتے ہیں وہ روحانی، تاریخی اور وجد انگیز سفر جس میں رشید الدین سنان رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں کارنامے۔ رشید الدین سنان بچپن سے وصال تک ایک دائی کی داستان ایمان و حکمت۔ آج کی اس روحانی محفل میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی شخصیت کا جس کا نام تاریخ اسماعیلی دعوت میں حکمت، علم اور شجاعت کا استعارہ بن چکا ہے۔ وہ جنہیں دنیا نے شیخ الجبل کہا، مگر اہل معرفت انہیں دائی حق رشید الدین سنان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج آپ کو رشید الدین سنان کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اسماعیلی تاریخ میں خوش آمدید۔ امان ساگر تاریخ دعوت میں کئی بڑے دائی گزرے، مگر رشید الدین سنان کا ذکر ہمیشہ ایک خاص رعب، ایک خاص نور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا ہم ان کے ابتدائی زمانے سے آغاز کریں کہ بچپن میں وہ کون تھے اور کیسا ماحول تھا جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا؟ بہت خوب سوال فاطمہ۔ رشید الدین سنان کی ولادت تقریباً 1125 عیسوی کے قریب بصریہ میں ہوئی، ایک ایسا شہر جو اس وقت علم اور تجارت کا گہوارہ تھا۔ ان کے والد ایک علم دوست شخص تھے اور بچپن ہی سے سنان میں نظم، جستجو اور روحانیت کی روشنی نمایاں تھی۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں گم رہتے، منطق، بلاغت اور فلسفہ کے مضامین میں کمال حاصل کیا، لیکن جلدی ہی انہیں محسوس ہوا کہ علم کا ظاہری پہلو تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک دل اس کے باطن تک نہ پہنچے۔ تاریخ کے صفحات پر کچھ جنگیں صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایمان، نظم اور حکمت سے جیتی جاتی ہیں۔ رشید الدین سنان کی قیادت میں لڑی گئیں جنگیں انہی میں سے ایک تھی۔ امان ساگر اکثر لوگ سنان کو صرف شیخ الجبل کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک روحانی سپہ سالار بھی تھے۔ ان کی جنگی حکمت اور جوانوں کی تربیت میں کیا خاص تھا؟ فاطمہ، سنان کی جنگی سوچ صرف دفاعی نہیں، تربیتی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جو اپنے نفس پر غالب آ جائے وہ ہزاروں دشمنوں پر غالب آ سکتا ہے۔ ان کے جوان، جنہیں فدائی کہا جاتا تھا، پہلے تزکیہ نفس سے گزرتے تھے، پھر خاموشی، ضبط، وفاداری اور رازداری میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ یعنی وہ جنگ سے پہلے روحانی مجاہد بناتے تھے؟ بالکل۔ ان کی تربیت کا پہلا سبق یہی ہوتا تھا کہ ہر مشن عبادت ہے، ہر خدمت قربانی ہے۔ ان کے جوان جب مہم پر جاتے تو وہ پہلے دعا کرتے، پھر امام کے نام سے عہد وفا لیتے۔ یہی وہ روحانی نظم تھا جس نے سنان رحمت اللہ کی جماعت کو ناقابل شکست بنا دیا۔ امان ساگر اور ان کی حکمت عملی، وہ میدان جنگ میں کیسے فیصلہ کرتے تھے؟ سنان کا اصول تھا، پہلے علم سے جیتو پھر عمل سے۔ وہ دشمن کے راستے، موسم اور نفسیات کا مطالعہ کرتے اور بغیر خون بہائے فتح حاصل کرنے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے۔ ایک موقع پر انہوں نے صرف ایک علامتی حملے سے پورے لشکر کو پسپا کر دیا۔ جس کے پاس عقل کی تلوار ہو اسے فولاد کی ضرورت نہیں، یہ قول ان کے طریقے جنگ کی روح ہے۔ واہ امان ساگر، کیا حکمت عملی تھی! ایسے جنگجو تو بہت کم ملتے ہیں تاریخ میں۔ کیا ان کے جوان بھی امامی تعلیمات کے پابند رہتے تھے؟ جی، وہ ہر جنگ سے پہلے دعائے حفظ و ایمان پڑھتے اور کہتے، ہم امام کے سائے میں لڑتے ہیں، اپنی خواہش کے لیے نہیں۔ یہی ایمان ان کی طاقت تھا۔ سنان نے اپنے جوانوں کو ظاہری بہادری نہیں بلکہ باطنی یقین سکھایا۔ یعنی رشید الدین سنان نے جنگ کو بھی عبادت بنا دیا؟ بالکل فاطمہ، ان کے نزدیک جنگ صرف دشمن سے نہیں بلکہ نفس، شک اور غفلت سے بھی تھی۔ اسی لیے ان کے قلعے صرف جنگی مورچے نہیں بلکہ مدارس روحانیت تھے، جہاں تلوار کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی صیقل کیا جاتا تھا۔ نقابت۔ رشید الدین سنان نے دنیا کو سکھایا کہ ایمان کی تربیت کے بغیر کوئی جنگ مقدس نہیں۔ ان کا پیغام آج کے نوجوان کے لیے یہی ہے، طاقت کے نہیں، یقین کے سپاہی بنو، کیونکہ ایمان کی تلوار کبھی زنگ نہیں کھاتی۔ کیا خوب کہا آپ نے امان ساگر۔ واقعی جو جنگ ایمان سے لڑی جائے وہ دلوں کو فتح کر جاتی ہے۔ اور یہی سنان کا راز تھا، حکمت، نظم و ضبط اور نور یقین۔ تو کیا یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے اندر دعوت باطنی کی طرف میلان پیدا ہوا؟ جی ہاں، یہی وہ موڑ تھا۔ نوجوان سنان کی ملاقات کچھ ایسے دائیوں سے ہوئی جو الموت قلعے سے وابستہ تھے۔
وہی قلعہ جہاں امام وقت کی قیادت میں اسماعیلی علم و حکمت کا مرکز قائم تھا۔ ان دائیوں نے سنان کی ذہانت پہچان لی اور انہیں کہا، اے نوجوان، علم کا پہلا زینہ بصریہ میں ہے، مگر اس کی بلندی الموت میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر سنان نے رخت سفر باندھا، ایک ایسا سفر جو محض راستوں کا نہیں بلکہ روحانی ہجرت کا سفر تھا۔ یہ روحانی ہجرت، کیا وہ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز تھی؟ بالکل۔ علمت پہنچ کر رشید الدین سنان نے امام وقت کے نائبین سے باطنی تعلیم حاصل کی۔ یہ تربیت علم سے بڑھ کر تھی، یہ ضبط نفس، حلم، عبادت اور خاموش خدمت کا درس تھی۔ انہوں نے تحلیل قرآن، علم الدعوت، منطق، فلسفہ اور روحانی مراقبہ میں کمال حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی میں انہوں نے 40 دن کا مراقبہ اختیار کیا اور اس کے بعد گویا ان کے اندر نور یقین جاگ اٹھا۔ جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ قول گویا ان کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ آمان ساگر، اس کے بعد ان پر قیادت کی ذمہ داری کیسے آئی؟ علمت میں ان کے استاذوں خصوصاً دائی کبیر عبد المجید بن عبداللہ نے ان کی بصیرت کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں شام جانا ہوگا جہاں دعوت کو نئی روشنی کی ضرورت ہے۔ شام اس وقت صلیبی جنگوں، سلجوقی دباؤ اور مقامی خلفشار کا مرکز تھا، مگر امام نے فرمایا کہ اے سنان، تم ظاہری پہاڑوں میں بلندی پاؤ گے مگر تمہارا اصل مقام دلوں کے پہاڑوں پر ہوگا۔ اور یہی پیشن گوئی آگے چل کر پوری ہوئی جب وہ شام کے پہاڑوں میں شیخ الجبل کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر شام کی سرزمین پر انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ جی فاطمہ، یہ ان کی زندگی کا سب سے اہم باب ہے۔ جب وہ مسیاف پہنچے تو وہاں صلیبی، ایوبی اور سلجوقی سب ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ سنان نے ان پہاڑوں میں نہ صرف قلعے تعمیر کیے بلکہ انہیں علم و روحانیت کے مراکز بنا دیا۔ ان کی قیادت میں اسماعیلی قلعے مسیاف، القدموس، الخوابہ، منین ایک مربوط نظام میں ڈھل گئے۔ ان کا طریقہ کار عسکری بھی تھا مگر روحانی بھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت تلوار سے نہیں بلکہ دل کے علم سے فتح پاتی ہے۔ اسی لیے ان کے فدائی صرف جنگجو نہیں بلکہ صاحب ایمان، صاحب ضبط اور اہل یقین لوگ تھے۔ صلاح الدین ایوبی سے ان کے تعلق کی داستان بھی بہت مشہور ہے نا؟ جی ہاں، وہ واقعہ روحانی حکمت کا مظہر ہے۔ جب صلاح الدین نے مسیاف پر چڑھائی کی تو رات کو اس کے خیمے میں سنان کے فدائی پہنچ گئے، اور اگلی صبح صلاح الدین نے دیکھا اس کے تقیے کے پاس ایک خنجر اور پیغام رکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو یہ خنجر تیرے دل میں ہوتا، مگر ہمارا مقصد خون نہیں، خبردار کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کے میدان میں بھی حکمت و وقار نے تلوار کو مغلوب کر دیا۔ صلاح الدین نے صلح کر لی اور سنان کی عظمت تسلیم کر لی۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنان کی فتوحات تلوار کی نہیں بلکہ عقل اور یقین کی تھیں؟ بالکل، ان کی فتوحات 3 دائرے رکھتی تھیں۔ ایک، روحانی فتح، امام وقت کی ولایت کو شام میں عام کیا اور دلوں میں نور معرفت جگایا۔ 2، تنظیمی فتح، ہر قلعہ دعوت، تعلیم اور دفاع کا مرکز بنا۔ 3، سیاسی فتح، صلاح الدین صلیبیوں اور مقامی امراء کے درمیان ایک توازن پیدا کیا تاکہ امن قائم رہے۔ ان کے بعد بھی شام میں دعوت کئی دہائیوں تک قائم رہی۔ یہ ان کے نظام حکمت کا ثبوت ہے۔ واہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ اور ان کا وصال، وہ لمحہ کیسا تھا؟ رشید الدین سنان رحمہ اللہ نے 1193 میں مسیاف ہی میں وصال فرمایا۔ عمر تقریباً 68 برس تھی۔ ان کی تدفین قلعے کے بلند مقام پر ہوئی جہاں آج بھی مریدین ادب سے یاد کرتے ہیں۔ جو علم و یقین کے ساتھ امام کی خدمت کرے وہ جسم میں نہیں دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ ان کے بعد بھی ان کے شاگردوں نے دعوت کو جاری رکھا مگر سنان جیسی روحانی بلندی دوبارہ نہ دہرائی جا سکی۔ رشید الدین سنان ایک ایسا نام جو تاریخ میں علم، یقین اور حکمت کی علامت بن گیا۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک دائی اگر صاحب عرفان ہو تو پہاڑ بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ حق کی حفاظت تلوار سے نہیں، روشنی سے کی جاتی ہے۔ واقعی امان ساگر، رشید الدین سنان کی زندگی سن کر دل کہتا ہے یہ تاریخ نہیں، ایمان کی روشنی ہے۔
اور یہی روشنی ہر دور کے دائی کے دل میں جلتی رہتی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ، اسماعیلی ہیرو، اسماعیلی دائی رشید الدین سنان رحیم اللہ، جو قلعہ عمود کے مشہور دائی تھے جنہوں نے شام میں اسماعیلی تبلیغ سر انجام دیے۔ امید ہے آپ کو تاریخ کے اوراق کا یہ یوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، لائک شیئر کرنا نہ بھولیں گا۔ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ آپ کی رائے اور مشورے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے اور اپنے بزرگوں اور بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔